انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ انما يريد اللہ، اللہ رب العالمین کیا چاہتے ہیں؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت تم سے معاشرے کی غلاظت کو، گندگی کو دور کر دیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں مکمل پاک صاف بنا کے معاشرے کے اعلیٰ ترین افراد بنا دیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل اللہ رب العالمین نے بھیجے ہیں۔ ان میں سے 315 شخصیات انبیاء کی ایسی برگزیدہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے صاحب شریعت بنایا ہے، انہیں آسمانی کتب یا آسمانی صحیفوں سے نوازا ہے۔ یہ رب العالمین کا انتخاب ہے کہ اب روئے کائنات میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جن انبیاء نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں۔ اب انبیاء کا سلسلہ، بعثت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور انبیاء کے بعد اللہ رب العالمین نے جو افضل ترین اور سب سے معزز، سب سے موقر جن شخصیات کو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اصحاب الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، ان اللہ نظر قلوب بنی آدم، کہ رب کائنات نے بنو آدم کے دلوں کو جانچا، تمام بنی نوع انسانیت کو، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر دل پایا، فاصطفاہ لنبیہ وابتعثہ لرسالتہ، اس خالق کائنات نے اپنے نبوت کا پیغام دینے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ نبوت اور رسالت کے منصب کے انتخاب کے بعد آپ فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب بنی آدم بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانیت کے دلوں کو جانچا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے رفقا، ان کے دلوں کو سب سے بہتر دل پایا ہے، فجعلہم وزراء لنبیہ، اور ان لوگوں کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، دوست، رفیق اور وزیر بنا دیا ہے۔ گویا اس کائنات میں سب سے بہترین شخصیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کے بعد سب سے فضیلت والی اگر کوئی شخصیات ہیں تو وہ آپ کے صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ حضرات دیکھیے، شرف انسانیت کے بعد دنیا میں انبیاء کے بعد اگر کسی کو شرف، عظمت، منقبت، فضیلت اور عوام الناس پہ اگر برتری حاصل ہے تو وہ اصحاب الرسول اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہے۔ اور تاریخ میں
تاریخ کی کسی کتاب میں، پوری احادیث کی کتب میں، ہر کتاب میں باقاعدہ طور پر صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے احادیث کے مکمل ابواب موجود ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس امت کے سب سے محترم اور سب سے فضیلت والے جو لوگ تھے وہ یہی صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، باقاعدہ احادیث موجود۔ لیکن میرے بھائیوں، اس بات کو واضح ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے طور پر یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ جب ہم یہ لفظ اہل بیت کا اطلاق کرتے ہیں تو یہ اہل بیت کا اطلاق کن کن لوگوں پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسا شرف ہے، یہ عظمت کا ایسا نشان ہے کہ جس کی نسبت ہادی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ اور اب اہل بیت، جس طرح نبوت کا سلسلہ ختم ہے، شرف صحابی کا بھی اب کسی کو آج کے دور میں کسی کو منصب وہ مل نہیں سکتا۔ اور اسی طرح ہی جس طرح شرف صحابی پر آج کوئی فائز نہیں ہو سکتا، اسی طرح اہل بیت میں بھی کوئی شخص نئے سرے سے شامل نہیں ہو سکتا، وہ وہی رہیں گے جن کا اعلان جناب حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ تو شرف انسانیت کے بعد یہ بہترین فضیلت کا حامل ہوا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، سورہ احزاب کے ابتدا میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور جاننے سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی ازواج مطہرات وہ ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور یہ میرے بھائیوں، یہ شرف جو ازواج مطہرات کو ملا ہے، یہ بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ ازواج مطہرات کو اگر ام المومنین ان میں سے ایک ایک کو کہا جاتا ہے تو وہ نسبت بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ جب لفظ اہل بیت بولا جاتا ہے، ہماری زبان میں اہل اور آل دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ گرامر کی روح سے لفظ اہل ہا کی تعلیل ہوتی ہے تو وہ حمزہ میں بدلتا ہے، دو حمزے کو ملا کے لفظ آل پڑھا جاتا ہے، یہ گرامر کی بحث ہے۔ تو وہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، آل یا اہل۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ لفظ اہل یا آل یہ سب سے پہلے کسی بھی مرد کی بیوی کے لیے استعمال کیا ہے، اور بیوی کے بعد اس کی ساری اولاد وہ اہل بیت میں شامل ہوگی۔ آپ اس کی سب سے پہلے مثال سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے لیجئے، جو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ جب وہ فرشتے حضرت لوط کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے اور آ کر ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے آئے، تو خاتون سارہ نے حیران ہو کے پوچھا، قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ خامد میرا بوڑھا ہو چکا ہے، میں بانجھ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ آیات قرآن میں موجود ہیں۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اے اہل بیت، اے گھر والی۔ کون گھر والی؟ کون اہل بیت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ قرآن نے اس کو اہل بیت کہا کہ اے اہل بیت، کیا تعجب کرتی ہو اللہ کی رحمت سے؟
اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی برکت سے، وہ رب تو بڑا حمید اور مجید ذات ہے۔ یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی طوا کے قریب پہنچے تو اپنی زوجہ مطہرہ کو کہتے ہیں، قرآن اس کو کاپی کرتا ہے سورہ طٰہٰ میں بھی اور اسی طرح ہی سورہ نمل میں بھی۔ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا، اہل ان کی بیوی، کہ میں نے ایک آگ محسوس کی ہے، سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہوں، آگ جل رہی ہے، شاید یہاں پہ کوئی آبادی ہو، کوئی نفس ہو موجود۔ تو یہاں پہ لفظ اہل تعبیر کیا گیا جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کے لیے۔ یہ دو باتیں ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے حوالے سے سورہ قصص میں موجود ہے۔ اور وہ تیسری دلیل اہل بیت کے حوالے سے، فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا۔ حضرت موسیٰ نے جب قرآن کریم کے بتائے ہوئے اس دورانیے کے مطابق کہ 10 سال وہاں پہ پورے کر لیے، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنے اہل کے ساتھ وہ چلے، تو وہیں پہ پہنچے جہاں پہ وادی طوا تھی۔ یہ 3 دلائل قرآن کریم سے آپ کو پیش کیے کہ لفظ اہل سب سے پہلے بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اسی طرح ہی یہ دلیل احادیث طیبہ سے بھی لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ اہل اور اہل بیت اپنی گھر والیوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس میں پہلی حدیث سنیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4141 نمبر، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 2770 نمبر۔ اور وہ خلاصہ سن لیجئے ابتدا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جب غزوہ بنی مستلق 5 ہجری میں لڑا ہے، اس غزوے کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پہ تہمت لگی ہے اس غزوہ کے واپسی پر، اور آپ کی پاکیزگی کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی 18 آیتیں آپ کی تطہیر کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نزول سے پہلے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرماتے ہیں، مَن يَعْذُرْنِي مِن رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لفظ اہل بیت مکمل اصطلاح استعمال ہو رہی ہے دونوں احادیث میں۔ فرمایا مَن يَعْذُرْنِي مِن رَجُلٍ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، کون شخص ہے تم میں سے، میرے صحابہ کرام میں سے، جو اس شخص کے مقابلہ میں میری مدد کرے جس نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں اذیت اور تکلیف سے دوچار کیا ہے۔ تہمت لگی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سیدہ عائشہ کے لیے لفظ اہل بیت استعمال کیا ہے کہ میری گھر والی کو کس نے اذیت دی، کون شخص ہے جو تم میں سے اس حوالے سے میری مدد کرے۔ دوسری بات، دوسری دلیل احادیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی
عنہا سے شادی کی ہے۔ اور آپ تصور کیجئے جب حضرت زینب سے شادی ہوئی، اور آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوئی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ سے آپ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اللہ کے حکم سے ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات آپس میں مخاطب ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہی ہیں زوجکن اہلی کن، تمہاری شادیاں، اہلی کن وہ تمہاری گھر والوں نے تمہاری شادیاں کی ہیں۔ بھئی حضرت خدیجہ کی شادی ان کے گھر والوں نے کی۔ آپ کی اگر 11 ازواج مطہرات ہیں تو سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شادیاں تو گھر والوں نے کی۔ تو کہہ رہی ہیں زوجکن اہلی کن، تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادیاں کی ہیں۔ وزوجنی اللہ من فوق 7 سماوات، اور میری شادی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ذات نے کی ہے جو 7 آسمانوں سے اوپر بیٹھا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو لفظ اہلی کن آیا ہے یہ بھی گھر والوں کے لیے احادیث مطہرہ میں استعمال کیا گیا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام شادی کے بعد جب حضرت زینب سے شادی ہوئی ہے آپ دوسری بیویوں کے پاس گئے، کہنے لگے کیف انتم یا اہل البیت، کیف انتم یا اہل البیت، اے اہل بیت تم کیسی محسوس کرتی ہو، حال تمہارے کیسے ہیں؟ کیف انتم یا اہل البیت، اے گھر والیوں۔ مخاطب کون ہے؟ آپ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن، یہ مخاطب ہے۔ اور اگلی دلیل سنیے میرے بھائیوں، انہوں نے تو خیر آگے سے اللہ کی حمد اور تعریف بیان کی حال پوچھنے پر۔ تیسری دلیل لیجئے حدیث طیبہ سے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، صحیح بخاری کی 6454 نمبر حدیث ہے، فرماتی ہے ما شبع آل محمد، کہ آل محمد نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا منذ قدم المدینہ، جب سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں، من طعام بر 3 لیال تباعا حتی قبض، 3 دن لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آل محمد نے کبھی لگاتار 3 دن پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ پوری مدینہ کی زندگی اسی طرح ہی گزر گئی حتیٰ کہ آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ میرے بھائیوں بات تو ہم اہل بیت کی کر رہے ہیں، لیکن یہاں رک کر اپنا بھی محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے کہ کون سا دن ہے جس دن ہمیں کھانا نہیں ملتا، کون سا دن ہے جس دن اپنی مرضی کا ہم دسترخوان نہیں سجا لیتے، کون سا دن ہوتا ہے جب اپنی مرضی کا مشروب حاصل نہیں کر لیتے، لیکن پھر بھی ناشکری کے کلمات بولنا اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے اور رب تعالیٰ کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ناشکری کے کلمات نہیں بولنے چاہیے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے۔ اور میرے بھائیوں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی متابعا ہوا و اہلہ، کہ آپ علیہ السلام خود بھی ہوا و اہلہ، اور آپ کے گھر والے وہ سارے کے سارے اسی طرح ہی کئی راتیں گزار دیتے تھے۔ لا یجدون عشاء، اور شام کا کھانا کئی راتیں ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا، کئی دن ایسے ہی گزر جاتے تھے۔ یہ آپ اور اہل بیت کی شان آپ سن رہے ہیں اور ساتھ ان کے روزمرہ کے ایام سن رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں ابراہیم بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سألت عائشہ، میں نے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سے سوال کیا،
صحیح بخاری کی 676 نمبر حدیث ہے، ما کان یصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات کیا تھے، آپ اکثر گھر میں کیا کرتے ہوتے تھے؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں کان یکون فی محنت اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ محنت مشقت کا کام، گھر کا کام ساتھ کیا کرتے تھے، فی محنت اہلہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ محنت مشقت کا کام کرتے تھے، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خرج الى الصلاة، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں مشغول رہتے تھے۔ ہمیں باقی سنتیں وہ تو سارا علم ہے، شاید ہمیں کاش اس سنت کا بھی علم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی مصروف ہوا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، آپ نے خطبہ مسنونہ میں آیت سنی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، انما يريد اللہ، اللہ رب العالمین کیا چاہتے ہیں؟ ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، اے اہل بیت تم سے معاشرے کی غلاظت کو، گندگی کو دور کر دیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں مکمل پاک صاف بنا کے معاشرے کے اعلیٰ ترین افراد بنا دیں، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت واثلہ بن اسقع بیان کرتے ہیں، ابن حبان کی حدیث ہے، وَأَجْلَسَ فَاطِمَةَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَلِيًّا عَنْ يَسَارِهِ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ، حسن و حسین کو اپنے سامنے بٹھایا، فاطمہ کو دائیں بٹھایا، علی کو بائیں بٹھایا، اور کہنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ ان لوگوں کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر لے، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل میں شامل ہیں، درخواست کی، دعا کی، اللہ کو پکارا۔ اور حدیث میں آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں فقلت من ناحیۃ البیت، ام سلمہ پر ایک کونے پہ کھڑی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا مِنْ أَهْلِكَ، میں بھی آپ کے اہل میں سے ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا أَنْتِ عَلَى خَيْرٍ وَأَنْتِ عَلَى أَهْلِي، اور آپ میرے گھر والوں میں ہی شامل ہیں اور آپ پہلے ہی بڑے بہترین مقام پہ ہیں، ازواج مطہرات تو پہلے ہی شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو اللہ رب العالمین سے مانگ کر اہل بیت میں بھی شامل کیا۔ اور یہ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سوال ذہن میں آئے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تو بیٹیاں 4 تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل بیت میں شامل کیوں نہیں کیا؟ لیکن اس کو بیان کرنے سے قبل امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جن کی طرف فقہ جعفریہ نسبت کرتی ہے اپنی فقہ کی، امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا الناس یقولون، لوگ کہتے ہیں المسلمون کلہم آل النبی، کہ مسلمان سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، کیا خیال ہے آپ کا امام صاحب؟ کہنے لگے کذبوا وصدقوا، لوگ اس دعوے میں جھوٹے بھی ہیں اور سچے بھی ہیں۔ کیسے؟ اور اسی بات کو ہی شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر نے شیعہ و اہل البیت میں بھی اسی قول کو نقل کیا ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ لوگ اس دعوے میں سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں۔ کیسے؟ کہنے لگے فقال
कज़बू अन्नल उम्मत काफ़तहुम आलुहु, जब ये कहते हैं कि सारी उम्मत उनकी औलाद है, तो उम्मत में तो लोग झूठ बोलने वाले भी हैं, गुनाहगार भी हैं और दीन से हिले हुए भी मौजूद हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि सारे के सारे लोगों की निस्बत आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दी जाए। लिहाजा इस दावे में झूठे हैं। और सच्चे उस बात पे होंगे जब तमाम की तमाम उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मुहम्मदिया इज़ क़ामू बिशराइत शरीअतिही, जब जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को तस्लीम करेंगे, आपकी शरीयत को मानेंगे, तो तमाम के तमाम लोग ये सारे आले मोहम्मद ही कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने अमल के एतबार से अपने आप को आले मोहम्मद में शामिल किया है। लिहाजा हर मुसलमान अमली एतबार से, अमल के लिहाज से अगर चाहता है कि मैं भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की आल में शामिल हो जाऊं, आपकी औलाद में शामिल हो जाऊं और कल क़यामत के रोज़ आपके अलम के नीचे हूं, मुझे हौज़े कौसर मिले, मुझे आपकी शफाअत मिले, तो इस शरीयत की शराइत पे अमल करना होगा जो शरीयत जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान के वफ़द ईसाइयों का वफ़द आया। 10 हिजरी की बात है, ये ज़हन में रहे। उस नुक्ते का जवाब कि आपकी बाकी बेटियां आपने आगोश में क्यों नहीं ली, अपनी रिदा में क्यों नहीं ली, तो ये बात समझ लीजिए कि 10 हिजरी को नजरान के ईसाइयों का वफ़द आपके पास आया और उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातें पूछी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह कुरान करीम ने उसको बयान किया है कि आप इनको मुबाहले की दावत दें। क्या कहें? फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल कादिबीन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुबाहले की दावत दी। क्या ये मुबाहला करते हैं? अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं, दावा कसम के साथ करते हैं कि हम अपने दावे में सच्चे हैं, जो झूठा होगा वो अल्लाह के गज़ब का शिकार होगा। जब आपने उनको ये दावत मुबाहला दी, ईसाइयों ने अलग होकर मशवरा आपस में किया कि अगर ये दावा सच्चा हुआ और ये नबी सच्चा हुआ, हम तो दुनिया में क्या, हमारी औलादें भी दुनिया में नहीं रह सकेंगी, इस गज़ब का शिकार हो जाएंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को बयान करने वाले हैं। कहते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ठीक है, हम आपको ईमान तो आप पे नहीं लाते, लेकिन आपके कहने पर हम जिजिया देने पे आमादा हैं। अपनी उम्मत का ईमानदार तरीन फ़र्द जो है वो भेज दीजिए और अपना जिजिया हमसे वसूल कर लीजिए। और ये याद रहे, जिजिया वो होता है जो गैर मुस्लिम लोग मुस्लिम आबादी में रहते हुए बतौर टैक्स रहने का किराया देते हैं, उसको जिजिया कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा में नज़र दौड़ाई, हर शख्स की ख्वाहिश भी होगी, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि सहाबाए किराम नऊज़ु बिल्लाह उनमें से किसी की दयानतदारी पे शक हो। उनकी डिमांड थी कि ईमानदार तरीन फ़र्द को भेजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाया और कहा कि अंत अमीनु हाज़िहिल उम्मा, आप मेरी उस उम्मत के अमीन और दयानतदार शख्स हैं, लिहाजा इस फ़र्ज़ को आप अदा करेंगे जो उनकी डिमांड है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां उस वक्त क्यों शामिल नहीं थीं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियां हैं। आपकी पहली बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 8 हिजरी में 31 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। आपकी दूसरी बेटी सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत खदीजा की औलाद में से
21 سال کی عمر میں 2 ہجری میں وفات پا گئی۔ آپ کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا 27 سال کی عمر میں شعبان کے مہینے میں 9 ہجری میں وفات پا گئی۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد 10 ہجری میں آیا ہے، فوت شدہ بیٹی آپ اس قافلے میں کس طرح شامل کرتے ہیں؟ یہ ساری بیٹیاں، یہ تذکرہ ہم انشاءاللہ یہ اہل بیت کا اگلے جمعے بھی جاری رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آگاہی اور شعور دیں کہ آپ کی ان بچیوں کی اولادیں کتنوں کی آگے چلی، آپ کے بچے کتنے تھے، تاکہ آپ کو مکمل اہل بیت کے حوالے سے تصور کلیئر ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور احفاد میں سے کتنی اولاد آگے چلی ہے، کن کن کی چلی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اہل بیت جن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو تھام لو، لازم پکڑ لو اور اس کے ساتھ تعلق بنا لو۔ ترکت فیکم ثقلین، یہ 2 بوجھل چیزیں میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو فرامین اہل بیت کے حوالے سے نکلے ہیں اور ان کے حقوق کے تعین کے حوالے سے کہ اہل بیت کے حقوق کیا ہیں، اور پھر صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں تعلق داریاں اور آپس کے ریلیشنز کیسے تھے، انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان اہل بیت کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کر کے ان اہل بیت کے ساتھ سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔